بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آہنگ اردو کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں جماعت دوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم آہنگ اردو کے صفحہ نمبر 9 کی مشق کریں گے۔ تو کھولیے صفحہ نمبر 9 اور دیکھیے سب سے پہلے اس میں جو مشق دی گئی ہے وہ ہے خوش خطی۔ خوش خطی کا مطلب ہے اردو لکھائی کو اصولوں کے مطابق تحریر کرنا۔ جیسا کہ یہاں پہ جو جملہ تحریر کیا گیا ہے اس کو آپ نے بالکل اسی طرح تحریر کرنا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم خط کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری لکھائی کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ بھی خط کا خیال رکھیں اور جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں۔ خوش خطی کے لیے جملہ دیا گیا ہے، جانتا ہوں کہ مہرباں تو ہے۔ اب اس کو صاف اور خوش خط تحریر کریں۔ آگے ہمارے پاس مشق میں ہے، لکھیے ان اشعار کی نثر کاپی میں لکھیے۔ اب یہ تمام کام ہم کاپی میں کریں گے۔ اپنی اردو کی کاپی کھولیے اور سب سے پہلے خاکہ تیار کریں۔ خاکہ تیار کرنے کے بعد یہ سوال لکھیے، ان اشعار کی نثر لکھیے۔ نظم کے 2 اشعار یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان اشعار کو میں پڑھتی ہوں۔ روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، جانتا ہوں کہ مہرباں تو ہے، جانتا ہوں کہ مہرباں تو ہے۔ کیونکہ یہ نظم کے اشعار تھے اس لیے میں نے ان کو ایک لے میں یا ایک طرز میں پڑھا ہے۔ نظم ہمیشہ ایک طرز میں یا ایک لے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جب اس کی نثر بیان کرنی ہو تو وہ سیدھے اور آسان سے جملوں میں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ان اشعار کی بھی ہم نے آسان سی نثر لکھی ہے۔ نثر لکھیے، شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم روز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہی ہمیں آرام دیتا ہے اور ہمارے بگڑے کام بناتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ اشعار کی نثر ہم نے آسان سے جملوں میں یہاں پہ تحریر کر دی ہے۔ آپ بھی اپنی اردو کی کاپی میں صاف اور خوش خط اس کو اسی طرح تحریر کریں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ اسی طرح کاپی میں کالم بنائیں، الفاظ کا ایک کالم ہوگا اور ایک جملے کا۔ جملے کے لیے تھوڑا بڑا کالم بنے گا، جیسے یہ آپ کو کاپی میں نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح آپ کالم تیار کریں۔ الفاظ کے جملے ہم کس طرح بنائیں گے؟ ہمیں جو بھی لفظ دیا جائے گا اس لفظ کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، یعنی ایسا جملہ بنائیں گے کہ جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ اس جملے میں شامل ہو۔ جیسے یہاں پہ پہلا لفظ ہے مالک، ایسا جملہ بنائیں کہ جس کے اندر مالک استعمال ہوا ہو۔ یہاں پہ جملہ ہے ہم سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہاں پہ مالک کا یہ جملہ بن گیا، اس جملے کے اندر مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے آرام۔ آرام کا جملہ یہاں پہ ہم تحریر کریں گے، میں دن میں 1 گھنٹہ آرام کرتا ہوں۔ طالبات یہ جملہ اس طرح بنائیں گی، میں دن میں 1 گھنٹہ آرام کرتی ہوں۔
اگر آپ کے ذہن میں آسان سے جملے ہوں اور آپ اچھی طرح لکھ سکتے ہوں تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مہربان۔ مہربان کا جملہ ہم نے تحریر کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگلا لفظ ہے کاریگری۔ کاریگری کے معنی ہم نے آپ کو بتائے تھے نا، ہنر مندی یا کسی کام میں ماہر ہونا۔ اس کا جملہ ہم بنائیں گے کاریگری کا، تمام کائنات سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ جملہ میں دہراتی ہوں، تمام کائنات سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ آخری لفظ ہے نشان۔ نشان کا جملہ ہم بنائیں گے، ہمارے جھنڈے پر چاند ستارے کا نشان ہے۔ میں دہراتی ہوں، ہمارے جھنڈے پر چاند ستارے کا نشان ہے۔ اشعار کی نثر اور الفاظ کے جملے، یہ دونوں کام مکمل ہو گئے ہیں اور یہ دونوں کام آپ اردو کی کاپی میں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کا یہی ہے، آہنگ اردو کے صفحہ 9 پر دیے گئے سوال جواب آپ کاپی میں تحریر کریں گے، صاف اور خوش خط۔ لیکچر نمبر 5 یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ لیکچر نمبر 5 کے ساتھ سبق حمد کی مشق بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نیا سبق شروع کریں گے اور نئی نئی چیزیں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اسکول سے جتنا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ تمام کام آپ پابندی سے کیجیے گا۔ بہتر ہوگا تمام کام اپنے والدین کی نگرانی میں کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔